قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے دنیاوی مصائب کا حل۔ دنیاوی مصائب حل ہو سکتے ہیں اگر ہم عقیدہ توحید کو مضبوط کر لیں، سنت رسول کے ساتھ منسلک ہو جائیں، تقوی اختیار کریں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچانے کی تدبیر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر فرض کر دیا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچائیں، خود بھی نیک عمل کریں اور اہل و عیال سے بھی نیک عمل کروائیں۔ ایمان والوں کے لیے صرف یہی کافی نہیں کہ خود صالح بن جائیں اور اہل و عیال کی فکر نہ کریں، وہ جو کچھ چاہے کرتے رہیں، ایمان والوں کو ان کی بدعمالی کی پرواہ نہ ہو۔ اگر ایمان والے اپنے آپ کو صالح بنا کر ایک فرض سے سبقدوس ہو جائیں تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی، بلکہ اہل و عیال کی اصلاح و تربیت بھی ان کے ذمے ہے۔ جس طرح خود جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اسی طرح ان پر اپنے اہل و عیال کی بھی اصلاح ضروری ہے، ورنہ اصلاح نہ کرنے کی بات پرس ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ التحریم۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اور اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے تند خو اور سخت مزاج ہیں۔ اللہ جو بھی ان کو حکم دے وہ اس کی تعمیل کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے بلکہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم ملتا ہے۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے۔ اس آیت مبارکہ میں اس کی وضاحت فرما دی گئی ہے کہ جہاں اپنے آپ کو آگ سے بچانے کے لیے نیک اعمال کرنے ہیں، وہاں اپنے اہل و عیال کو بھی بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے حکمرانی دی ہے اور بیوی بچے اس کے ماتحت ہوتے ہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ پہلے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوشش کرو اور پھر اپنے اہل و عیال یعنی اپنی بیوی بچوں اور رشتہ داروں کو بھی بچانے کی کوشش کرو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خبردار ہو جاؤ، تم میں سے ہر شخص حکمران ہے اور تم میں ہر شخص سے اس کی رعیت کے متعلق بات پرس ہوگی۔ امام جو لوگوں پر حکمران ہوتا ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ مرد اپنے گھر والوں پر حکمران ہوتا ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر والوں اور اس کی اولاد پر حکمران ہوتی ہے اور اس سے ان کے متعلق بات پرس ہوگی، اور آدمی کا غلام اپنے آقا کے مال پر حکمران ہوتا ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق بات پرس ہوگی۔ اگر تم میں سے ہر شخص حکمران ہے اور تم میں سے ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، لہٰذا معلوم ہوا کہ جہاں اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے وہاں اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم خود نماز پڑھتے ہیں تو اپنے بیوی بچوں کو بھی اس کا حکم دیں، اگر خود نفل و نوافل پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں تو اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی ترغیب دیں اور انہیں حکماً کہیں، اور گھر میں ایسا ماحول پیدا کریں کہ گھر والوں کا تزکیہ نفس ہوتا رہے۔ نبی کائنات نے فرمایا، جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو اسے نماز کو حکم دو، اور جب وہ 10 سال کی ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اسے مارو اور علیحدہ بستر پر سلاؤ، اور سختی بھی ایسی کرنی چاہیے جس طرح کہ اللہ کے پیغمبر نے کرنے کی اجازت دی ہے، جیسا کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ نے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا۔ ایسے ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچنے کی ترغیب دلا رہے ہیں اور اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، اس لیے اپنے لیے نیک اعمال کر لو۔ حتیٰ کہ اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بھی فرمایا کہ اے بیٹی اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درج ذیل حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش والوں کو جمع کر کے فرمانے لگے، اے بنی کعب بن لوئی، اپنے نفسوں کو آگ سے بچا لو۔ اے بنی مرہ بن کعب، اپنے نفسوں کو آگ سے بچا لو۔ اے بنی عبد الشمس، اپنے نفسوں کو آگ سے بچا لو۔ اے بنی عبد المناف، اپنے نفسوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے بنی ہاشم، اپنے نفسوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے فاطمہ، اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں اللہ کے ہاں تمہیں کسی چیز سے نہیں بچا سکتا۔ اندازہ لگائیے کہ سب قریش والوں کو اکٹھا کیا، پھر ہر قبیلے کا نام لے کر فردن فردن اعلان کیا، اور آخر میں اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھی کہہ دیا، تاکہ لوگوں پر یہ واضح ہو جائے کہ پیغمبر کے اہل میں سے بھی اس وقت تک کوئی نجات نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ خود بھی نیک عمل نہ کرے۔ تو جو کوئی لوگوں کو گارنٹی دیتے ہیں کہ جو چاہو سو کرو، جو چاہو سو کھاؤ، جو چاہو سو پیو، حلال کھاؤ حرام کھاؤ، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ کے پیغمبر کی یہ حدیث پڑھ کر اصلاح کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے میری بیٹی، دنیا کے مال سے جو کچھ میرے پاس ہے، جو مانگنا چاہتی ہوں مانگ لے، لیکن میں اللہ کے دربار میں تجھ کو نہیں بچا سکتا۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر کوشش کرے، اور ہر طرح کی بڑائی سے، وہ مالی ہو یا بدنی، زبانی ہو یا ہاتھ سے ہونے والی ہو، کسی کے حق میں ہو یا اپنے حق میں، اس سے بچنا چاہیے، جیسا کہ درج حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس حال میں کہ میں سو رہا تھا، میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے میرے بازو کو پکڑا، پھر مجھے ایک دشوار گزار پہاڑی کے پاس لے گئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا چڑھیے، میں نے کہا میں اس پر نہیں چڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا ہم اس کو آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ میں پہاڑ پر چڑھا، حتیٰ کہ جب میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو مجھے شدید آوازیں سنائی دی۔ میں نے کہا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا یہ دوستیوں کا شور و گل ہے۔ پھر وہ مجھے آگے لے گئے، میں ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں کچھ لوگ ایڑیوں کے بال لٹکے ہوئے تھے، ان کے جبڑے چیرے جا رہے تھے، جبڑوں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے کھول لیا کرتے تھے۔ پھر میں آگے چلا تو میں ایسے لوگ کے پاس پہنچا جو بہت پھولے ہوئے تھے اور جن کے جسموں سے بہت بدبو آ رہی تھی اور جن کا منظر بہت ہی برا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کفار کے مقتلین ہیں۔ اور پھر وہ مجھے آگے لے چلے اور چلتے چلتے میں ایسے لوگوں پر پہنچا جو بہت پھولے ہوئے تھے اور ان کے جسموں سے بدبو آ رہی تھی، گویا کہ ان کی بدبو پخانوں کی بدبو تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں۔ پھر وہ مجھے آگے لے کر چلے، چلتے چلتے میں ایسے عورتوں پر پہنچا جن کے پستانوں کو سانپ نوچ رہے تھے۔ میں نے کہا یہ عورتیں کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنی اولاد کو اپنے دودھ سے روکتی تھیں۔ پھر وہ آگے چلے، چلتے چلتے میں چند لڑکوں کے پاس پہنچا جو دو دریاؤں کے درمیان کھیل رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ مومنین کے بچے ہیں۔ پھر میں ایک اور بلند مقام پر چڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ تین آدمی اپنی شراب پی رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جعفر بن ابی طالب، زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے ایک بلند مقام پر چڑھایا، میں نے وہاں تین آدمیوں کو دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ہیں، اور وہ تینوں مجھے دیکھ رہے تھے۔ ہر صاحب شعور آدمی کا فرض ہے کہ ان آیات اور حدیث رسول کو پڑھ کر اپنی اور اپنے اہل و عیال کی اصلاح کرے، تاکہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اور کامرانی حاصل ہو۔ اس حدیث مبارکہ کی روح سے ہر لحاظ سے انسان کی اصلاح کی جا سکتی ہے، مرد ہو یا عورت، عام ہو یا خاص، ہر ایک کو چاہیے کہ گناہوں سے خود بھی بچے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچائے۔ جب ہم گزشتہ فرمودات پر خود عمل کریں گے اور عمل کروانے کی کوشش کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ایسے لوگوں پر صادق آتا ہے جو اس پر عمل کرتے اور کرواتے ہیں۔ ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہی انفسکم وتلذ اعین وانتم فیہا خالدون۔ الزخرف۔ تم اور تمہارے جوڑ کے لوگ حشار بشار جنت میں چلے جاؤ، ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکابیں اور سونے کے گلاسوں کا دور لگا دیا جائے گا۔ ان کے جی جس چیز کی خواہش کریں گے اور جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، سب وہاں ہوگا اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔